ناظرین و سامعین، آج ہم روزے کے فدیے اور اس کی قضا کے تعلق سے گفتگو کریں گے کہ کب روزے کا فدیہ دینا ہے اور کب روزے کی قضا کرنا ہے۔ اس لیے کہ آج کل ہر کوئی روزہ چھوڑنے والا یوں ہی سمجھتا ہے کہ ہم نے روزے کا فدیہ ادا کر دیا تو گویا کہ ہم بری الذمہ ہو گئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ روزے کی قضا کب ہے؟ کہ جب شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑا جائے، جن صورتوں میں شریعت نے ہمیں رخصت دی ہے، اجازت دی ہے روزہ نہ رکھنے کی، ایسی صورت میں اگر ہم نے روزہ چھوڑا ہے تو اب ہم پر اس روزے کی قضا لازم ہے۔ اور روزے کی قضا یعنی رمضان کے بعد کے دنوں میں ہر روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھا جائے تو یہ قضا ہوگی، اور قضا کرنے والا گنہگار بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت کی جانب سے اس کو رخصت ہے۔ اب روزے کا فدیہ کیا ہے؟ تو وہ شیخ فانی، وہ ضعیف العمر حضرات، وہ بیمار اور کمزور لوگ کہ آئندہ ان کی صحت یابی کی کوئی امید نہیں ہے، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو ایسے حضرات کے لیے شریعت نے فدیہ مقرر کیا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو اب ان کے لیے ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ہے، اور ایک فدیہ کی قیمت ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ اور صدقہ فطر، ایک صدقہ فطر کیا ہے؟ 2 کلو 50 گرام گیہوں۔ گویا کہ جتنے بھی روزے چھوڑے ہیں، ہر روزے کے بدلے میں 2 کلو 50 گرام گیہوں دے، یا تو پھر اس کی قیمت دے دے، تو اس طریقے سے فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اور یہ فدیہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر رمضان گرمی کے دنوں میں ہے اور کوئی کمزور شخص رمضان کے دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اب جب سردی کے دن آئیں گے، جب ٹھنڈی کے دن آئیں گے اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اب اس کو ٹھنڈی کے دنوں میں روزہ رکھنا ہے۔ لیکن ہمارا ماحول کیا ہے؟ رمضان میں روزہ نہیں رکھا ہے تو چلو اب اس کا فدیہ دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری ماں بہنیں اگر ان کے ایام مخصوصہ میں ہوتی ہے، عورتیں اسی طریقے سے بچے کی ولادت کے بعد کے جو دن ہوتے ہیں اس میں بھی روزہ نہیں رکھ پاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی ہماری ماں بہنوں کو روزہ کا فدیہ نہیں دینا ہے، بلکہ رمضان کے بعد اس کی ان کو قضا کرنا ہے۔ فدیہ دینے سے وہ فدیہ ہرگز ادا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اتنا کمزور شخص جس کی صحت یابی کی امید ہی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ شخص تندرست ہو گیا، حالانکہ اس نے رمضان کے دنوں میں مکمل 30 روزے کا فدیہ ادا کر دیا تھا، اب بھی اس کے باوجود جب وہ شخص صحیح ہوا ہے، تندرست ہوا ہے، تو ایسے شخص کو پھر سے رمضان کے روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اور جو فدیہ دیا ہے وہ فدیہ وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا۔ تو اب جو حضرات تندرست رہتے ہیں تو ان کے لیے تو فدیہ دینا کوئی بھی معنی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسافر ہے، یا پھر اتفاقیہ طور پر ہم بیمار ہو گئے ہیں، یا پھر حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، جن کے پاس صحیح عذر موجود ہے، تو ایسے سبھی حضرات اگر وہ شرعی طور پر معذور ہیں تو معذورین کو رمضان کے بعد روزے کی قضا کرنا ہے، فدیہ ان کا نہیں چلے گا۔